اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ برج اقرب، اور آپ کو بیان کریں گے کہ ان کا 1 سے 10 مارچ کا یہ اشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کر رہا ہے۔ وہ افراد 24 اکتوبر سے 22 نومبر کے اشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج اقرب کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام زال، زے، زوئیں، دواد سے شروع ہوتا ہے تو وہ برج اقرب کے تحت آتے ہیں۔ وہ افراد جو بیرون ملک جانے کے خواہش مند ہیں یا کوشش کرنا چاہتے ہیں، اس عرصے کا وقت ان کے لیے کوئی ان ایکسپیکٹڈ رزلٹ لاتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ بہرحال اگر یہ لوگ پھر بھی کوشش کرنا چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ عشرے کی 8 اور 9 مارچ کے عشرے کے دوران یہ کوشش کر سکتے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے بہتر نتائج کی حصول کی امید کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ افراد جو سٹاک مارکیٹ، کرپٹو کرنسی یا اس طرح کی دیگر ڈیجیٹل کرنسیز میں ٹریڈنگ کر رہے ہیں، اس عشرے کے شروع کے 4 ایام ان معاملات کے حوالے سے اتنی کوئی مثبت صورتحال کی نشاندہی نہیں کر رہے۔ بہرحال اس عشرے کے باقی ایام جو ہے وہ ان معاملات کے حوالے سے مثبت صورتحال کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جو روزگار کی تلاش میں ہیں، اس عشرے کے دوران ان کا کوئی سلسلہ روزگار بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران پیشہ افراد کو بھی اپنی نوکری کے معاملات کے حوالے سے انتہائی سنجیدگی کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس عشرے کا وقت ان کے لیے بھی اتنا کوئی آسان رہنے والا نہیں ہے۔ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ کو اپنی صحت کے معاملات کے حوالے سے بہت زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ اس عشرے کا وقت آپ کے اندرون و سفر کے لیے جانے کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ چھوٹے بہن بھائیوں اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات استوار کرنے کی کوشش کرتے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے حوالے سے بھی کوششوں میں نظر آئیں گے، اور اس عشرے کے درمیانی اور آخری ایام کا وقت یار دوستوں کے ساتھ بڑھتے ہوئے اچھے اور بہتر تعلقات کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اس عرصے کے دوران اپنے حلقہ باب میں بھی اضافے کی خواہش رکھیں گے اور اس پہ عمل بھی کرتے نظر آئیں گے۔ اس عشرے کا وقت آپ کے لیے مالی معاملات کے حوالے سے کچھ سنجیدگی کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ غیر ضروری اخراجات پر قابو پانے کی کوشش کریں۔ کاروباری صورتحال کی بات کی جائے تو اس عشرے کے وقت کے دوران کاروباری افراد اپنے کام کی طرف توجہ دیتے نظر آئیں گے اور کاروبار کو اچھا اور بہتر کرنے کے حوالے سے خاصی جدوجہد بھی کرتے نظر آتے ہیں۔ وہ افراد جو رشتے کی تلاش میں ہیں، اس عشرے کے دوران ان کے رشتے کا کوئی صورتحال بنتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، یہاں تک کہ وہ افراد جو عشق و محبت کے معاملات سے وابستہ ہیں، اس عشرے کے وقت کے دوران اگر یہ رشتے کی آفر لے کے بھی جاتے ہیں تو اس کے حاصلہ نتائج آپ کے لیے کوئی اتنے فیزیبل نہ ہوں گے، آپ کی امید کے مطابق نہ ہوں گے۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا نافع ہو، 3 تسبیح آپ نے ایسی کرنی ہے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد، اللہ تعالیٰ سے اپنے معاملات میں بہتری کے لیے دعا کریں۔ اس عرصے کے دوران حسب توفیق 3 عدد دالوں کا صدقہ کرتے رہیں۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 8 اور 9 مارچ کی ہے۔ برج اقرب والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔